اس موسم کے اندر لوگوں کو سانس کی رکاوٹ ہونا، مونسون کے اندر وہ ازدما کے اٹیک آنا، اس کی بیسک ریزن کیا ہوتی ہے؟ بہت پیارا سوال ہے، آئی لائک دس کویسچن. اور اکثر آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھار جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں اس کا جواب بھی نہیں پتا تھا کہ یار کیا لاجک کیا ہے اس کی. سر آپ کو پتہ ہے کہ ریسپریٹری سسٹم کو پراپر ورک کرنے کے لیے 30 سے 50% ہیومیڈیٹی کے اندر چلنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو سانس کا سسٹم ہے وہ ناک سے شروع کیا ہے. ناک میں اگر ہم اس کو بیسیکلی سمجھیں تو بہت ایک اسکن ہیئر لائن اسٹرکچر ہے جو یہاں سے لے کے مین ایئر وے تک چل رہا ہے. اس کے سب سے میجر کام ہے، جس میں ایک تو کام ہے کہ ہوا میں جو ذرات تھوڑے بڑے سائز کے ہیں ان کو ٹریپ کرنا. اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ کام ہے ہیومیڈیفیکیشن کو مینٹین کرنا، نمی کو مینٹین کرنا. جب ہوا میں نمی زیادہ ہو جاتی ہے، مونسون جس کو سون پادو ہمارا بڑا فیمس ورڈ ہے، جب مونسون آتا ہے تو ہوا میں نمی جو ہے وہ 80% سے اوپر چلی جاتی ہے. جب یہ 80% سے نمی اوپر چلی جاتی ہے تو یہ ڈفرینٹ پولوٹنٹ جو پارٹیکلز ہیں اس کے ساتھ جب آپ کے پھیپھڑوں میں جاتی ہے تو آپ کو انایزنس، ہیوینس سی فیل ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ ہیوینس صرف ان کو نہیں ہوتی جو ایسٹمیٹک یا ڈفرینٹ مرض کا شکار ہیں، یہ ایک نارمل شخص کو بھی انایزنس فیل ہو رہی ہوتی ہے، بیکاز وہ جو ہیومیڈیفیکیشن ہے وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا اس کا. ٹھیک ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ اس کا سولوشن بھی اسی میں ہے. میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ناک سے لے کے یہاں تک کا جو سسٹم بنایا اس میں ایک کام ہیومیڈیفیکیشن کو مینٹین کرنا ہے. اس کا مطلب ہے اگر ہم اپنے اس موسم میں ناک سے سانس لینا زیادہ شروع کریں تو یہ ہیومیڈیفیکیشن آٹو پہ ہو جائے گی، پرووائڈڈ کہ اس کو ناک کے مسئلے نہ ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں. سو ہیومیڈیفیکیشن کے ساتھ ان چیزوں کا، انٹریپڈ چیزوں کا، جس میں پارٹیکل بھی شامل ہیں، ایئر کوالٹی کی وجہ سے ڈفرینٹ جو آپ کے سمجھ لیں کہ ڈفرینٹ جو مٹیریلس ہیں وہ بھی شامل ہیں. جب وہ اندر جاتے ہیں تو ایک عام مریض کو تو ہیوینس فیل ہوئی ہے، ایک عام شخص کو بھی، لیکن جس کو استھما ہے، جس کو دمہ ہے، جو سگریٹ پیتا ہے، جس کو سانس کا کوئی اور مسئلہ ہے، اس کے پرابلم ڈبل ہو جاتے ہیں. اس کو اگر اس کو دمہ ہے تو وہ ایگریویٹ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اگر اس کو وہ اسموکنگ کر رہا تھا، اس کے سانس میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو زیادہ ایکسیسبیشن یعنی ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور اگر کوئی اولڈ ایج کا شخص ہے تو اس ٹائم پہ اس میں انفیکشن کی ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ پارٹیکل زیادہ دیر تک تھیلیوں میں رہتے ہیں اور ان میں انفیکشن کی ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے. تو یہ مین وجہ ہے کہ اس نمی میں، سون کے اور ساون کے موسم میں جو لوگ ہیں ان میں ریسپریٹری ڈیزیز بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو تو پیدائشی طور پہ وہ کہتے ہیں جی میرے باپ کو دمہ تھا، آگے بچے میں کنورٹ ہو گیا، تو کیا یہ جینز کے اندر موروثی طور پہ بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز مجھے نا تنویر ابھی تک یار سمجھ نہیں لگی اتنا ٹائم پاس کرنے کے بعد. ریسپریٹری ڈیزیز کی 2-3 ڈیزیز ایسی ہیں جب ہم کسی بندے کو بتاتے ہیں نا آپ کو یہ ہے، جیسے دمہ ہے، وہ مر جاتا ہے بتاتا جیتا جی پتہ نہیں. اور یہ فیمیل میں بڑا کامن ہے. اگر کسی بیٹی کو بتایا ہے ماں کے سامنے کہ آپ کو دمہ ہے تو آدھا رہ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ اس کو بتائیں کہ ٹی بی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ انٹرسٹنگلی دمہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کنٹرولیبل ڈیزیز، ٹی بی از اے کیوریبل ڈیزیز. آپ سوچیں ابھی تک اتنا میڈیا میں آنے کے بعد، اتنی باتوں کے باوجود دمہ سے جو فیئر ہے وہ ہم اب تک کچھ کام نہیں کر پائے، وہ ابھی بھی لوگوں میں رہتا ہے. تو دمہ ہے جس کو عام زبان میں ہم تسلی کرنے کے لیے الرجی کا نام بھی دے دیتے ہیں. یہ دمہ موسٹلی 80 to 90% موروثی بیماری ہے. یہ خاندان میں ٹریول کرتی ہے. اور موروثی بیماری سے ہماری مراد یہ ہے کہ یہ خون کے ذریعے ٹرانسفریبل ہے. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کا میرے پاس بیٹھنے سے یا میرا کسی اور شخص کے پاس بیٹھنے سے اگر دمہ ہے تو وہ پھیل جائے گا. تو یہ بلڈ باؤنڈ ڈیزیز ہوتی ہے. پھر کچھ عوامل ہوتے ہیں جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے جس سے یہ بڑھ سکتی ہے. سر اچھا سر، اب یہ لوگ جیسے قربانی عید قربان گزری ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ دمہ ہے تو اس نے بڑا گوشت نہیں کھانا، یا دمہ ہے تو یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں کھا سکتا، چاول نہیں کھا سکتا. پھر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یوگرٹ یا دودھ یا ملائی والی چیزیں یہ نہیں لے سکتا. تو کیا یہ متھ ہے یا بیسڈ آن سائنس اس میں ریئلٹی کیا ہے؟ بڑی خطرناک سوال آپ شروع میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں. پہلی بات ہم نے بڑا کلیئرلی اس بات کو آئی وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ کہ الرجی اینڈ ایستھما، الرجی اور دمہ ایک چیز کے دو نام. اس کو میک اٹ کلیئر. اچھا پھر فوڈ سے دمے کا تعلق، جو خوراک سے دمے کا تعلق لیس دین 2% آف ایستھما. سر کلیئر. سو باقی فیکٹر ایک طرف ہیں، لیس دین 2% فیکٹر ہی ہمارے لیے اذیت کا شکار ہوتے ہیں. آپ بھی کسی کو کہیں گے کہ دمہ ہے تو اگلے کا ڈاکٹر صاحب 2 چاول کیلا دہی تو نہیں میں نہیں کھا سکتا. اچھا اب اس پہ اگر مجھ سے اوپنلی آپ رائے لینا چاہیں گے نا تو میں تھوڑا سا اب اس پہ
میں ڈپلومیٹک آنسر آپ کو پسند کروں گا دینا. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ یار یہاں کچھ چیز خالص ملتی ہے. بالکل بات ایسے یہ ہے کہ آپ پنڈ میں رہتے ہوں, آپ کی اپنی بھینسیں ہوں یہ ہوں, اور آپ ان سے دودھ آپ لے Organic رہے چیزیں ہوں, جتنی بھی آپ لے ہاں لے رہی ہوں, تو آپ کو ان پرابلم کا شکار نہیں ہوگا. اب آپ ایک چیز اس میں سے ضرور ٹریگر کر سکتی ہے کسی حد تک, وہ یوگرٹ ہے. کیونکہ یاد رکھیں یوگرٹ ہم فرمنٹیشن سے بناتے ہیں نا, سر دودھ کو خراب کرتے ہیں, اس کے اندر بیکٹیریا گرو کرتے ہیں اور اس سے یہ بنتا ہے. تو کسی حد تک اگر اس میں کھٹاس ہے تو وہ اپر ایئر کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. سر لیکن دودھ, چاول, کیلا, دہی, یہ جو چیزیں ہیں یہ ڈائریکٹ استھما ٹریگر نہیں کر سکتی. سر بٹ اگر آپ اس بدقسمت شخص میں آپ کا شکار ہے کہ آپ کو معدے کی کچھ سوزش ہے اور کوئی ہرنیا ہے معدے کا, سر تو یہ جو جتنی میں نے چیزوں کا نام لیا یہ چیزیں تیزابیت کو بڑھا سکتی ہیں. سر اور وہ تیزابیت سے جب ریفلکس ہوتا ہے, ایسڈ واپس آتا ہے, تو کف ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس پہ رائے دینے سے پہلے میں ایک بات اور بتا دوں کہ جب بھی فوڈ سے استھما ہوگا تو آپ اس کا ٹیسٹ گھر میں بھی یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے وہ ڈائٹ اگر لی ہے, اس ڈائٹ کے کتنی دیر بعد آپ کو یہ پروسیس سٹارٹ ہوا. یہ نہیں کہ آپ نے ہفتہ پہلے لیا تھا تو آپ کو پرابلم ہوا. اگر آپ کوئی بھی ڈائٹ لے رہے ہیں اس سے 4 سے 6 گھنٹے یا 24 گھنٹے کے اندر آپ کو وہ علامت جو کہ دمے کی علامت ہیں وہ بڑھتی ہیں, تو آپ اس سے کوریلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, دمے سے متعلقہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو اگر ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہو یا کوئی اپنی وہ لیب کروانا چاہ رہے ہوں یا کوئی ایکس رے یا MRI, تو اس کو انویسٹیگیشن کرنے کا بہترین ٹولز کیا ہوتا ہے؟ بلڈ ٹیسٹوں میں ضرورت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ اندر ویسے سوال آپ نے بڑے اچھے رکھے ہیں, مجھے سمجھ لگ رہی ہے کہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ بڑی ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ ہے. اچھا تو اس طرح ہے کہ جب ہم, اور آپ بھی سنتے ہوں گے, ہم اکثر کہتے تھے کہ 80% جو دمہ ہے نا وہ تو ہم ہسٹری پہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں. ٹو سم ایکسٹینٹ ہمارے کلچر میں یہ بات ابھی بھی ٹرو ہے. اگر آپ کو کھانسی ہے, سانس میں سیٹوں کی آواز آتی ہے, چلنے سے سانس کا پھولنا, سانس تنگ ہوتا ہے, اور یہ کبھی ہوتا ہے دن کے کسی پیر, اسپیشلی لیٹ نائٹ, ارلی مارننگ, کسی موسم میں, سردیوں میں مٹی دھوئیں میں جانے سے, کسی وائرل انفیکشن میں ہونے سے, یہ 10 دن سے زیادہ پرسسٹ کرتا ہے, تو ٹیکنیکلی آپ کو وارننگ سائن ایکٹیویٹ ہو جانا چاہیے کہ مجھے کوئی ڈیزیز ہے. میں ایگزامپل اگر اس کی آپ کو دینا چاہوں کہ ایک شخص ہے جس کو ہر سال سردیوں میں کھانسی آتی ہے, سانس میں سے کچھ آوازیں آتی ہیں, گرمیوں میں وہ ٹھیک ہوتا ہے, لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہی علامات جو ہیں مجھے موسم بدلنے پہ آتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دمہ ہو سکتا ہے یا دمہ ہے. اچھا, اس کا سائنٹیفک جو ٹیسٹ ہے ایک اویلیبل ہے ہر جگہ پہ, گورنمنٹ میں ریلیٹیولی فری آف کاسٹ ہے, پرائیویٹلی بھی اتنا کاسٹلی نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسپائرومیٹری. سر اس سے بھی سستا ٹیسٹ اویلیبل ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا وہ ٹیسٹ, اس کو کہتے ہیں پیک ایکسپیریٹی فلو, پیک فلو میٹر. وہ ہمارا کلچر نہیں ہے انفارچونیٹلی. ایک کسی شخص کو ڈائبٹیز شوگر ہو جائے, وہ آپ سے پوچھے گا نہ مجھ سے پوچھے گا, گلوکومیٹر گھر لے آئے گا, ایسے ہی ہے نا. لیکن اگر کسی کو دمہ ہے, اس کو اگر ہم اس کو بائی ڈیفالٹ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے پیک فلو میٹر لینا ہے. پیک فلو میٹر ایک سمپل ڈیوائس ہے, اس میں آپ نے بلو کرنا ہے, اس میں سے کچھ ویلیوز آتی ہیں, اس ویلیوز سے آپ خود بھی کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ ایستھمیٹک ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک. اور اسپیسیفکلی اگر آپ کو دمہ ہے, کیونکہ اگر آپ پیک فلو میٹر لے لیتے ہیں تو اس پیک فلو میٹر کو ڈیلی یا جب ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کرنے سے آپ اپنے دمے کا علاج کسی حد تک کر سکتے ہیں. تو جو ٹیسٹنگ مشین ہمارے پاس اویلیبل ہے, 1 از اسپائرومیٹری, 2 از پیک ایکسپیریٹی فلو, بوتھ جو ہے وہ ایکول ہیں ان ڈائگنوسنگ دا استھما. ٹھیک ہے, یعنی اس میں کوئی بلڈ ٹیسٹنگ کا کوئی رول؟ ہاں, گڈ کویشچن. دیکھیں ہاں, اب ہے ریسنٹلی جو گائیڈ لائن آئی اس نے کچھ ٹیسٹ ریکمینڈ کر دیے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کا کنسلٹنٹ, آپ کا ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے, اس میں سے ایک ٹیسٹ جو ہے اس کو ایوسینوفل کاؤنٹ کہتے ہیں جو بلڈ سے ہوتا ہے. ایک ٹیسٹ ہے وہ ایک مشین اب ریلیٹیولی کم اویلیبل ہے, فینو, اور یہ 2 ٹیسٹ جو ہیں وہ اب ریکمینڈ کر دیے گئے ہیں کہ یہ بھی آپ کو آگے کروانے چاہیے اگر آپ کا پیشنٹ کا استھما کا کنٹرول بہتر نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا سر, ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو دمے کی بیماری بھی ہے, سانس کی تکلیف بھی ہے, لیکن ساتھ میں ریگولر بیسس پہ وہ حقہ, اسموکنگ یا کوئی آئس یا ڈفرینٹ قسم کے جو ٹولز ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو فلیور ہیں, تو کیا ان کے بھی کوئی نقصانات ہیں؟ ہاں یار, مطلب دیکھو یہ جو سگریٹ حقہ کی آپ نے بات کی, تقریباً دونوں سیم چیزیں ہیں. ہمیں حقہ کے بارے میں زیادہ نہیں پتا تھا جب تک شیشے کے بارے میں ہم نے پڑھنا نہیں شروع کیا. شیشہ آیا تو ریسرچ ایک اوپن ہو گئی. لوگوں کا ایک خیال یہ تھا کہ حقہ جو ہے اس میں پانی سے فلٹر ہو کے چیزیں آتی ہیں, تو یہ ٹرو نہیں ہے, یا ہم اس میں گڑ ڈال دیتے ہیں تو اس کا افیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ تمباکو اتنا یوز کر رہے ہیں جو کہ آپ کی ہتھیلی پہ آ جاتا ہے, تو ایک جو حقہ ہے وہ 4 سگریٹ کے برابر ہے.
اگر آپ شیشہ پی رہے ہیں تو 1 گھنٹہ شیشہ اسموکنگ کا مطلب ہے 100 سگریٹ پینے کا. اور یاد رکھیے کہ یہ جو حقہ یا سگریٹ ہے اگر یہ کلوز ایٹماسفیئر میں ہے تو جو بیچارہ آ کے بیٹھا ہے وہ بھی کسی حد تک اس کا شکار ہو رہا ہے.